تو ناظرین جہاں پر کل کی ویڈیو ہم نے چھوڑی تھی آج وہیں سے اس کا آغاز کریں گے، تو آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو پینٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ اور ناظرین اگلی صبح وہ صفوان بن المطلع رضی اللہ عنہ کو ملی، جو ہر وقت فوج کے پیچھے رہتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کیا پیچھے کچھ بچا ہے، اور پھر وہ چیزیں فوج کے پاس لے کر جایا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے اونٹ پر بٹھایا اور اونٹ کو پیدل چلایا اور فوج کو پکڑنے کے لیے تیزی سے چلنے لگے۔ وہ زیادہ دیر سپاہیوں کو نہ پکڑ سکے اور آخر کار صفوان رضی اللہ عنہ انہیں لشکر کے اگلے کیمپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لے آئے، اور انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں کے خلاف ایک بدنیتی پر مبنی ایک اسکینڈل اٹھانے کا موقع فراہم کیا۔ ناظرین عبداللہ بن ابی نے دوسرے منافقین کے ساتھ مل کر اس سادہ سے واقعے سے استفادہ کرنا چاہا۔ اس نے اپنے برے ارادے کا یہ کہہ کر اظہار کیا کہ خدا کی قسم نہ ہی عائشہ اور نہ ہی صفوان عذاب سے بچیں گے، اور ناظرین اس نے اور بھی بہت سے معنی خیز جملے کہے جو میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا، اور اس نے فوج کے جوانوں میں جھوٹی افواہیں پھیلانی شروع کر دی اور فوج اس افواہ سے ہل کر رہ گئی۔ جب لشکر اور قافلہ دونوں مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بخار میں مبتلا ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے بارے میں پھیلائی گئی بہتان کی وجہ سے پورا ایک مہینہ شدید تکلیف اور اذیت میں رہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والدین نے بھی اس واقعے کے بارے میں سنا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ اور ناظرین در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس قسم کے بہتان سے پاک تھیں، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ تھے کہ لوگوں میں ایسی جھوٹی مکار اور منصوبہ بند بہتان پھیلائی گئی، اور مسجد میں انہوں نے جو تقریر کی اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا۔ اور ناظرین وہ تقریر کچھ یوں ہے کہ اے مسلمانوں، اس شخص کے خلاف کون میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان لگا کر مجھے نقصان پہنچایا ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی میں نیکی کے سوا کچھ نہیں پاتا، اور جس شخص کا ذکر لوگوں نے اس سلسلے میں کیا ہے وہ بالکل متقی ہے۔ اور ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان افواہوں سے نہ ڈرتی تھیں اور نہ ہی پریشان تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ بے قصور ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، اور ان کے والدین بھی اتنے خوفزدہ نہیں تھے کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ان افواہوں کی اللہ کی طرف سے تصدیق ہو جائے گی۔ اور ناظرین جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نشانیاں دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے کلمات کے بہت سے پسینہ آنے لگا۔ ناظرین جب کہ وہ وہی سردیوں کے موسم میں اتری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے چاندی کی موتیوں کی طرح گرتے تھے، جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ اس تہمت سے آزاد اور دور ہیں۔ ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت سورہ نور آیت نمبر 11 تا 20 میں واضح طور پر اعلان کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بے گناہ تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ بہتان کے سوا کچھ نہیں۔ ناظرین ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق آیات کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ان کی وضاحت یوں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کو 4 چیزوں سے بری کر دیا اور انہیں تہمتوں سے آزاد کیا۔ ان میں سے ایک عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا تھیں جو عظیم الشان قرآن کی آیات کے ذریعے تھی، جو قیامت تک محفوظ رہیں گی، اور اس آخری بریت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس بریت اور دوسروں میں فرق دیکھو۔ اور ناظرین مختلف اسلامی ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تمام الزامات لگانے والوں کو 80 کوڑے مارنے کی سزا دی گئی تھی۔ ناظرین اب وہ وقت آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ناظرین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے گھر میں کس کے کمرے میں رہنے والے تھے۔ وفاداروں کی ماں نے آخرکار یہ سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طے کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کب ان کی ملاقات ہوگی، اور پھر انہوں نے انہیں وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔
تو ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں چلے گئے، جنہوں نے دن رات ان کی دیکھ بھال کی اور وہ ان کے لیے اپنے آپ کو یہ کہہ کر قربان کرنا چاہتی تھی کہ میں آپ پر اپنے والد اور والدہ کے ساتھ قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات میں آپ کا سر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھٹنوں پر رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باہوں میں ہی لی گئیں۔ اور ناظرین الذہبی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کیا ہے کہ نبی کی روح اپنے جسم کو وہیں چھوڑ دیتی ہے جہاں وہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسندیدہ جگہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں وفات پائی۔ تو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہیں پر دفن کیا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، یعنی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ مبارک تھا۔ ناظرین پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہا کی زندگی کیسی رہی؟ ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس سے آپ رضی اللہ عنہا کی 14 سالہ طویل ازدواجی زندگی ختم ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مختلف ذرائع کے مطابق 47 سے 48 سال مدینہ منورہ میں رہیں۔ آپ کا زیادہ تر وقت قرآن و سنت کا علم سیکھنے اور اسے حاصل کرنے میں گزرا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ازواج محترات میں سے ایک تھیں جو حافظہ قرآن بھی تھیں، اور باقی 2 حافظہ قرآن میں سے ایک حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا تھی اور دوسری ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ناظرین اب آتا ہے آپ رضی اللہ عنہا کا خلافت کے دوران کا کردار۔ تو ناظرین قرآن و سنت و حدیث کے علم کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ابتدائی اسلام کی سیاست میں شامل ہو گئیں اور انہوں نے پہلے 3 خلافتیں دیکھیں۔ اسلام میں ایک ایسے دور میں جب خواتین کو گھر سے باہر حصہ ڈالنے کی توقع نہیں کی جاتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عوامی تقریریں کیں، براہ راست جنگ اور یہاں تک کہ لڑائیوں میں بھی حصہ لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سمجھنے میں مردوں اور عورتوں دونوں کی مدد کی، اور اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو الصدیقہ بنت الصدیق یعنی سچی عورت، سچے آدمی کی بیٹی کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سیاسی معاملات میں مشیر کا کردار ادا کرنے کا بھی موقع ملا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پہلے 2 سال ان کے ساتھ بہت کم حصہ لیا، لیکن آخر کار انہیں ان کے دور کی بھی سیاست میں جانے کا راستہ ملا۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سیاست میں اپنے عوامی کردار سے سبکدوشی کی اور مدینہ میں استاد بن گئیں۔ تو ناظرین اب میں آتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قرآن و سنت کے علم پر۔ تو ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایک ذہین خاتون کے طور پر جانا جاتا تھا جو مرد صحابہ کے ساتھ قانون پر بحث بھی کیا کرتی تھیں۔ اور ناظرین عبیری نے کہا اگر ہم عائشہ کے علم کا موازنہ تمام عورتوں سے کریں تو عائشہ ان پر سبقت لے جائیں گی۔ اور ایک اور جگہ ہشام بن عروہ نے بھی کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہتر کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو کسی آیت، فرض، سنت، شعر، تاریخ، نسب، فیصلہ یا طب کا علم ان سے زیادہ رکھتا ہو۔ میں نے ایک بار ان سے پوچھا دعائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خالہ آپ نے یہ کیسے سیکھا؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب میں بیمار ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے علاج تجویز فرماتے تھے جیسا کہ لوگ بیمار ہونے پر کرتے تھے، پھر میں نے لوگوں کو ایک دوسرے کو علاج تجویز کرتے بھی سنا، اس طرح میں نے ایسے نسخے حفظ کر لیے۔ تو ناظرین ہم اس مقام پر آتے ہیں کہ جب انسان کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملنا ہوتا ہے، یعنی انسان کی موت کا وقت جب آ جاتا ہے، تو ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا انتقال مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں 17 رمضان کو ہوا، اور تب آپ کی عمر 66 یا 67 سال تھی، اور آپ کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا بالکل مسجد نبوی کے ساتھ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ تو ناظرین قربان جاؤں میں اپنے نبی پر اور آپ کی ازواج محترات یعنی مومنوں کی ماؤں پر جنہوں نے اسلام کے لیے اور ہمارے نبی کے لیے اتنے اہم کردار ادا کیے اپنی زندگی میں۔
ناظرین پھر یہیں پر اس ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ آنے والے دنوں پر کن کن موضوعات پر اور کون کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ دینی ہو، دنیاوی یا تاریخی۔ ناظرین پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔